بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ رمضان کے سارے مہینے دعائیں قبول ہوتی رہیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یہ 3 کام کرتے ہی مل جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، غربت تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم یہ 3 کام کریں تاکہ ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ اگر آپ بھی اگلا پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لینا، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قسمت کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، رمضان میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے مکمل نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا، کیونکہ یہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے، ان اعمال کی برکت سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد بھی پڑھ لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں عورت پڑھ لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد پڑھ لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا مجرب ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے لا علاج بیماروں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 عمال کرتے ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے۔ اتنا رزق عطا فرمایا کہ سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں و برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ اللہ ایسا خاص کرم فرمائے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھیں اور کامیابی کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت اور خاص
عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کا مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اب استغفار بہت سارے ہیں، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھنا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے استغفار کر لیں، کیونکہ استغفار کرنے سے فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی بھی کیسے آسان ہوتی ہے۔ استغفار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف اور پریشانی نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، چغلی نہیں کروں گا، جو بندہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں،
बंदिशें टूट जाती हैं और कामयाबी मुकद्दर हो जाती है जब आप 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि को पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि को पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक ऐसी दुआ पढ़नी है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, जो अल्लाह की लाडली तस्बीह है, जो अल्लाह के हबीब के लाडले कलामात हैं। आपने मेरे भाइयों दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम को पढ़ना है। ये दुआ, ये कलामात पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं। ये नबवी दुआ है, अल्लाह के करीब होने का राज है और ये सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। इस दुआ को पढ़ने से आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलती है। इस खास दुआ को आपने किस तरीके से पढ़ना है, जरा इसको ध्यान से मुलाहिजा कीजिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप इस दुआ को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, यानी 41 टाइम। यकीन कीजिएगा ये कलामात अर्श इलाही को हिला के रख देते हैं, आपके मकासद को, आपकी कामयाबी को अर्श इलाही से पूरा करवाते हैं। जब आप दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को 41 बार पढ़ लें, इसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पर कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। तीसरे नंबर पर जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास वजीफा है। ये वजीफा आज के अमल की रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ के आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। जो जो आपके पास अल्लाह की नेमतें हैं, आज आपने अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। मेरे भाइयों आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरा शुक्र अदा करता है मैं इसे और ज्यादा नवाजता चला जाता हूँ, और जो बंदा मेरी नाशुक्री करता है, मेरी नेमतों की कदर नहीं करता, मैं इससे सारी नेमतें छीन लेता हूँ और इसे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पर हमेशा अपनी करम नवाजियां बरकरार रखे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रिज्क के दरवाजे खोल देगा। जब आपने 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ लिया तो अब आपने आखिर में 7 बार ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका है। ये 3 काम बताए गए तरीके से करने के बाद, ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह आपकी नस्लों को भी ये बात कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया हुआ है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, ये वजीफा करने के बाद और इसकी फजीलत और बरकत से आपकी हर तरह की परेशानियां और हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, जिस चीज की तरफ देखेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। तो मेरे वो तमाम बहन भाई जो किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी का शिकार हैं, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है और इतना कर्ज है कि इससे निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती, तो अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले ये वजीफा एक मर्तबा जरूर पढ़ लेना। हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से, बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई बंदिश, कोई रुकावट है, वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। और याद रखिएगा
کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں لائک لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔